بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 16 پڑھیں گے۔ کتاب الخراج۔ قاضی ابو یوسف کو ہارون الرشید کی ذات میں ایک ایسا خلیفہ ملا تھا جو متضاد صفات کا مجموعہ تھا۔ وہ بیک وقت ایک تند مزاج سپاہی بھی تھا، ایک عیش پسند بادشاہ بھی، اور ایک خدا ترس دیندار بھی۔ ابو الفرج اصفہانی اس کی صفت ایک فقرے میں بیان کرتا ہے کہ وہ وعظ و نصیحت کے موقع پر سب سے زیادہ رونے والا اور غیظ و غضب کے وقت سب سے بڑھ کر ظلم و ستم ڈھانے والا تھا۔ امام ابو یوسف نے اپنے کمال فراست و تدبر سے اس کے کمزور پہلوؤں کو چھیڑے بغیر اس کی فطرت کے دینی پہلو کو اپنے علمی اور اخلاقی اثر سے متاثر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب اس نے خود انہیں اس کام پر مامور کیا کہ وہ سلطنت کے لیے ایک کتاب آئین مرتب کر دیں تاکہ آئندہ اسی کے مطابق ملک کا انتظام کیا جائے۔ یہی کتاب الخراج کا سبب تالیف تھا، جیسا کہ امام موصوف نے اس کے دیباچے میں بیان کیا ہے۔ امیر المومنین عہدہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چاہا ہے کہ میں ان کے لیے ایک جامع کتاب تیار کروں جس کے مطابق خراج، عشور، صدقات اور جزیوں کی تحصیل میں اور دوسرے ان معاملات میں عمل کیا جائے جن کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری ان پر ہے۔ انہوں نے کچھ امور کے متعلق سوالات بھی مجھ سے کی ہیں جن کا وہ تفصیلی جواب چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ان امور میں اس پر عمل درآمد ہو۔ کتاب میں جگہ جگہ انہوں نے ہارون الرشید کے بھیجے ہوئے ان سوالات کے حوالے دیے ہیں۔ ان کو دیکھنے سے گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ ایک سوال نامہ تھا جو حکومت کی سیکریٹریٹ کی طرف سے اہم دستوری، قانونی، انتظامی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں مرتب کیا گیا تھا تاکہ وزارت قانون سے اس کا واضح جواب حاصل کر کے مملکت کا ایک مستقل ضابطہ بنا دیا جائے۔ کتاب کے نام سے بظاہر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ صرف خراج ریونیو ہی اس کا موضوع ہے، لیکن دراصل وہ مملکت کے قریب تمام معاملات سے بحث کرتی ہے۔ اب ہم اس کی دوسری تفصیلات کو چھوڑ کر صرف اس پہلو سے اس کے مضامین کا جائزہ لیں گے کہ وہ مملکت کا اصولی تصور و نظام کیا پیش کرتی ہے۔ خلافت راشدہ کی طرف رجوع۔ سب سے پہلے چیز جو پوری کتاب کو بغور پڑھنے سے نمایاں طور پر آدمی کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو یوسف خلیفہ کو بنو امیہ اور بنو عباس کی کیسر و قصرہ روایت سے ہٹا کر ہر پہلو سے خلافت راشدہ کی روایات کے اتباع کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اگرچہ کہیں یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے پیش رو کی روایات چھوڑ دیں، لیکن کسی جگہ انہوں نے بھولے سے بھی بنو امیہ تو درکنار خود ہارون الرشید کے باپ دادا کے طرز عمل اور فیصلوں کو بھی نظیر کی حیثیت سے پیش نہیں کیا ہے۔ ہر معاملے میں یا تو قرآن و سنت سے استدلال کرتے ہیں یا پھر نظائر لاتے ہیں۔ تو ابو بکر و عمر اور عثمان و علی کے دور حکومت سے اور بعد کے خلفاء میں سے اگر کسی کے اعمال کو انہوں نے نظیر بنایا تو وہ المنصور یا المہدی نہیں بلکہ بنی امیہ کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہیں۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ سلطنت عباسیہ کا یہ آئین سلطنت مرتب کرتے وقت انہوں نے عمر بن عبد العزیز کے 2.5 سال کو مستثنی کر کے حضرت علی کی وفات سے لے کر ہارون الرشید کے زمانے تک تقریباً 132 سال کی حکومت کے پورے رواج اور تعامل کو نظر انداز کر دیا۔ یہ کام اگر کسی حق گو فقیہ نے محض وعظ و نصیحت کے طور پر بالکل غیر سرکاری حیثیت میں کیا ہوتا تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، لیکن یہ دیکھتے ہوئے اس کی بہت بڑی اہمیت ہو جاتی کہ اسے ایک چیف جسٹس اور وزیر قانون نے اپنی پوری سرکاری حیثیت میں خلیفہ وقت کے سپرد کر دیا، یہ خدمت انجام دیتے ہوئے کیا ہے۔ نمبر 1، حکومت کا تصور۔ کتاب کے آغازی میں وہ خلیفہ کے سامنے حکومت کا جو تصور پیش کرتے ہیں وہ ان کے اپنے الفاظ میں یہ ہے: اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے جو حمد و ثنا کا ایک ہی مستحق ہے، آپ پر ایک بڑے بھاری کام کا بار ڈالا ہے۔ اس کا ثواب سب سے بڑا اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس نے اس امت کی سربراہی آپ کے سپرد کی ہے اور آپ شب و روز ایک خلق کے کثیر کے لیے تعمیر کرتے ہیں۔ اس نے آپ کو ان کا رائی بنایا ہے، ان کی امامت آپ کے حوالے کی ہے، ان کے ذریعے سے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اور ان کے معاملات چلانے کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی ہے۔ جو تعمیر خوف خدا کے سوا کسی اور چیز پر کی جائے وہ کچھ دیر نہیں ٹھہرتی۔
کہ اللہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر اسی پر گرا دیتا ہے جو اس کا بنانے والا اور اس تعمیر میں اس کی مدد کرنے والا ہو۔ رائیوں کو اپنے رب کے سامنے اسی طرح حساب دینا ہے جس طرح دنیا میں کوئی چرواہا گلے کے مالک کو حساب دیتا ہے۔ ٹیڑھی راہ نہ چلیے، آپ کا گلہ ٹیڑھا چلنے لگے گا۔ تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یکساں رکھیے، خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور۔ کل خدا کے حضور آپ اس طرح نہ حاضر ہوں کہ آپ زیادتیاں کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا، نہ کہ مرتبوں کی بنا پر۔ اس سے ڈریے کہ آپ اپنے گلے کو ضائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا بدلہ آپ سے لے۔ اس کے بعد وہ پوری کتاب میں جگہ جگہ ہارون الرشید کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ملک کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ اگر وہ امام عادل بنے تو بہترین انجام دیکھے گا، اور امام ظالم بن کر رہے گا تو بدترین عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایک جگہ وہ اسے حضرت عمر کا یہ قول سناتے ہیں کہ کوئی حق والا بھی دنیا میں اس مرتبے کو نہیں پہنچتا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، روح جمہوریت۔ وہ صرف خدائی کے سامنے نہیں بلکہ خلق کے سامنے بھی خلیفہ کے جواب دہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف مقامات پر انہوں نے احادیث اور اقوال صحابہ نقل کی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فرما رواں اور حکام کے سامنے آزادانہ تنقید کا حق حاصل ہے، اور اس آزادی تنقید ہی میں قوم اور حکومت کی خیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اس کا دروازہ بند ہو جانے کے معنی یہ ہے کہ قوم آخرکار عذاب عام میں مبتلا ہو جائے۔ فرما رواں میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ وہ حق بات سنے، اس کے تنخو اور بے برداشت ہونے سے بڑھ کر ضرر رساں کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ رعیت کے جو حقوق فرما رواں پر ازروئے شرع عائد ہوتے ہیں اور عوام کے مال کی جو امانتیں اس کے سپرد ہیں ان پر اس سے محاسبہ کریں۔ نمبر 3، خلیفہ کے فرائض۔ انہوں نے خاص طور پر خلیفہ کے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: حدود اللہ کو قائم کرنا، حقداروں کے حقوق ٹھیک تحقیق کر کے ان کو دلوانا، صالح حکمرانوں کے دستور العمل کو جسے ماضی کی ظالم حکومتوں نے ترک کر دیا تھا زندہ کرنا، ظلم کو روکنا اور عوام کی شکایات کو تحقیق کے بعد رفع کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو اطاعت کا حکم دینا اور معصیت سے روکنا، خدا کے قانون کو اپنے اور غیر سب پر یکساں نافذ کرنا اور اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے، جائز طور پر لوگوں سے محاصل لینا اور جائز راستوں میں انہیں خرچ کرنا۔ نمبر 4، مسلم شہریوں کے فرائض۔ دوسری طرف وہ اپنے حکمرانوں کے معاملے میں مسلمانوں کے جو فرائض بتاتے ہیں وہ یہ ہیں: ان کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی سختیوں پر صبر کریں، ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی برتیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور کبھی کاموں میں ان کی مدد نہ کریں۔ نمبر 5، بیت المال۔ بیت المال کو وہ بادشاہ کی ملکیت کے بجائے خدا اور خلق کی امانت قرار دیتے ہیں اور خلیفہ کو متعدد مواقع پر حضرت عمر کے وہ اقوال سناتے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خزانے کی حیثیت خلیفہ کے لیے ایسی ہے جیسے ولی یتیم کے لیے یتیم کے مال کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر وہ غنی ہو تو اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق مال یتیم میں سے کچھ نہ لینا چاہیے اور فی سبیل اللہ اس کی جائیداد کا انتظام کرنا چاہیے، اور اگر وہ حاجت مند ہو تو معروف طریقے سے اتنا حق الخدمت لینا چاہیے جس سے ہر شخص جائز تسلیم کرے۔ وہ حضرت عمر کے اس طرز عمل کو بھی خلیفہ کے سامنے نمونے کے طور پر رکھتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ جزرسی برتتے تھے جتنی کوئی شخص اپنے مال سے خرچ کرنے میں برتتا ہے۔ اس سلسلے میں وہ اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوفے کے قاضی، امیر اور افسر مال گزاری مقرر کرتے ہوئے تینوں کے خاندان کی خوراک کے لیے روزانہ ایک بکری دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس زمین سے روز ایک بکری افسروں کے لیے لی جائے وہ تو جلدی برباد ہو جائے گی۔ وہ خلیفہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکام کو سرکاری مال ذاتی استعمال میں لانے سے روک دے۔ نمبر 6، ضرب محاصل کے اصول۔ ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں جو اصول وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں: لوگوں کے صرف زائدہ ضرورت اموال پر ٹیکس عائد کیا جائے، ان کی رضامندی سے ان پر بار ڈالا جائے، کسی پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، مالداروں سے لیا جائے اور
غریب طبقوں پر خرچ کیا جائے۔ محاصل کی تشخیص اور ان کی شرح کی تعین میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ حکومت ان لوگوں کا خون نہ چوس لے۔ تحصیل میں ظالمانہ طریقوں سے کام نہ لیا جائے۔ ازروئے قانون مقرر کیے ہوئے محاصل کے سوا کسی قسم کے ناجائز ٹیکس نہ حکومت لے اور نہ مالکان زمین یا اپنے عاملوں کو لینے دے۔ جو ذمی مسلمان ہو جائے ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو بطور نمونہ و نظیر پیش کرتے ہیں۔ مثلا حضرت علی کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے عامل کو عوام کے سامنے ہدایت دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان سے پورا خراج وصول کرنا اور ذرا رعایت نہ کرنا، مگر علیحدگی میں بلا کر اسے سخت ہدایت کی کہ خبردار کسی کو مار پیٹ کر یا دھوپ میں کھڑا کر کے خراج وصول نہ کرنا، اور نہ ایسی سختی کرنا کہ وہ سرکاری واجبات ادا کرنے کے لیے اپنے کپڑے یا برتن یا جانور بیچ ڈالنے پر مجبور ہو۔ اور حضرت عمر کا یہ طریقہ کہ وہ اپنے افسران بندوبست پر جرا کر کے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ کاشتکاروں پر مالگزاری تشخیص کرنے میں ان کی کمر توڑ دینے سے اجتناب کیا گیا ہے، اور جب کسی علاقے کے محاصل آتے تو عوام کے نمائندوں کو بلا کر گواہیاں لی جاتی تھیں کہ کسی مسلمان یہ زمین مزارع پر ظلم ڈھا کر تحصیل نہیں کی گئی ہے۔ نمبر 7، غیر مسلم رعایا کے حقوق۔ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے بارے میں امام ابو یوسف حضرت عمر کے حوالے سے 3 اصول بار بار اس کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو عہد بھی ان سے کیا گیا ہو اسے پورا کیا جائے۔ نمبر 2، مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر رہے۔ اور نمبر 3، ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مالگزاری کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر وہ بتاتے کہ مسکین، اندھے، بوڑھے، راہب، عبادت گاہوں کے کارکن، عورتیں اور بچے جزیے سے مستثنیٰ ہیں۔ زمیوں کے اموال اور مواشی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زمیوں سے جزیہ وصول کرنے میں مار پیٹ اور جسمانی ایذا سے کام لینا جائز نہیں۔ عدم ادائیگی کی پاداش میں زیادہ سے زیادہ صرف قید کیا جا سکتا ہے۔ مقرر جزیہ سے زیادہ کوئی چیز ان سے وصول کرنا حرام ہے، اور معذور و محتاج زمیوں کی پرورش حکومت کے خزانے سے کی جانی چاہیے۔ وہ تاریخی واقعات پیش کر کے یہ بات ہارون الرشید کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ زمیوں کے ساتھ فیاضانہ اور شریفانہ سلوک کرنا خود سلطنت کے لیے مفید ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسی برتاؤ کی وجہ سے شام کے عیسائی خود اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے وفادار و خیرخواہ ہو گئے تھے۔ نمبر 8، زمین کا بندوبست۔ زمین کے بندوبست کے سلسلے میں امام ابو یوسف زمینداری کی اس قسم کو حرام قرار دیتے ہیں جس میں حکومت کاشتکاروں سے مالگزاری وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر زمیندار بنا کر بیٹھا دیتی ہے، اور اسے عملاً یہ اختیار دے دیتی ہے کہ حکومت کا لگان ادا کرنے کے بعد باقی جو کچھ جس طرح چاہے کاشتکاروں سے وصول کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ رعیت پر سخت ظلم اور ملک کی بربادی کا موجب ہے، اور حکومت کو یہ طریقہ کبھی اختیار نہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس طریقے کو بھی قطعی حرام قرار دیتے ہیں کہ حکومت کسی کی زمین لے کر کسی کو جاگیر میں دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اس کا مجاز نہیں کہ کسی مسلمان یہ زمین کے قبضے سے کوئی چیز نکال لے جب تک کہ ازروئے قانون اس پر کوئی ثابت یا معروف حق واجب نہ آتا ہو۔ من مانے طریقے پر لوگوں کی ملکیتیں چھین کر دوسروں کو عطا کرنا ان کے نزدیک ڈاکہ مار کر بخشش کرنے کا ہم معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے عطیے صرف اس صورت میں جائز ہیں جبکہ غیر آباد اور غیر مملوکہ زمینیں یا لاوارث متروکہ اراضی آبادکاری کی اغراض کے لیے یا حقیقی اجتماعی خدمات کے سلسلے میں انعام کے طور پر معقول حد کے اندر دی جائیں، اور اس طرح کا عطیہ بھی جس شخص کو دیا جائے وہ اگر 3 سال تک اس کو آباد نہ کرے تو اس سے واپس لے لیے جانا چاہیے۔ نمبر 9، ظلم و ستم کا انسداد۔ پھر وہ ہارون الرشید سے کہتے ہیں کہ ظالم اور خائن لوگوں کو حکومت کی خدمات میں استعمال کرنا اور انہیں محکموں کا افسر یا علاقوں کا حاکم مقرر کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اس صورت میں جو ظلم بھی وہ کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ صالح، معتدین اور خدا ترس لوگوں کو اپنی حکومت کے کاموں میں استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بھی سرکاری خدمات کے لیے چنا جائے ان کی اہلیت کے ساتھ ان کے اخلاق کی طرف سے بھی اطمینان کر لیا جائے، اور پھر ان کے پیچھے قابل اعتماد مخبر لگا دیے جائیں تاکہ
اگر وہ بگڑے اور ظلم و ستم یا خیانت کرنے لگیں تو بروقت خلیفہ کو ان کے اعمال کا حال معلوم ہو جائے اور ان سے محاسبہ کیا جائے۔ وہ ہارون سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ کو خود براہ راست عوام کی شکایات سننی چاہیے۔ اگر وہ مہینے میں ایک دن بھی اجلاس عام کریں جس میں ہر مظلوم آ کر اپنی شکایت پیش کرے اور حکومت کے افسر جان لے کہ خلیفہ تک براہ راست ان کے افعال کی اطلاعات پہنچ سکتی ہیں تو ظلم و ستم کا سدباب ہو جائے۔ نمبر 10، عدلیہ۔ عدلیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فریضہ انصاف اور بے لاگ انصاف ہے۔ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا اور جو مستحق نہ ہو اسے سزا دینا دونوں یکساں حرام ہے۔ شبہات میں سزا نہ دی جانی چاہیے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ انصاف کے معاملے میں ہر قسم کی مداخلت اور سفارش کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور کسی شخص کے مرتبے یا حیثیت کا قطعاً لحاظ نہ ہونا چاہیے۔ نمبر 11، شخصی آزادی کا تحفظ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو محض تہمت کی بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ لازم ہے کہ جس شخص کے خلاف کوئی الزام ہو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، شہادتیں لی جائیں، اگر جرم ثابت ہو تو قید کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔ وہ خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو قید خانوں میں محبوس ہیں ان کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بلا ثبوت و شہادت جو لوگ بھی قید ہوں انہیں رہا کر دینا چاہیے اور آئندہ کے لیے تمام گورنروں کو احکام دینے چاہیے کہ کسی شخص کو محض الزامات اور تہمتوں کی بنا پر مقدمہ چلائے بغیر قید نہ کیا جائے۔ وہ اس بات کو بھی پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملزموں کو محض تہمت کی بنا پر مارنا پیٹنا خلاف قانون ہے۔ شرعاً ہر آدمی کی پیٹھ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک عدالت سے وہ ضرب تعزیرانہ کا مستحق نہ قرار پا جائے۔ نمبر 12، جیل کی اصلاحات۔ انہوں نے جیل کے بارے میں جو اصلاحات تجویز کی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قید کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ اسے حکومت کے خزانے سے روٹی کپڑا دیا جائے۔ وہ شدت کے ساتھ اس طریقے کی مذمت کرتے ہیں جو بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتوں میں رائج ہو گیا تھا کہ قیدیوں کو روزانہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باہر لے جایا جاتا تھا اور وہ بھیک مانگ کر روٹی کپڑا اپنے لیے لاتے تھے۔ وہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے اور قیدیوں کو سرکار کی طرف سے گرمی جاڑے کا کپڑا اور پیٹ بھر کھانا ملنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس بات کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں کہ لاوارث قیدی جب مر جاتا ہے تو اسے بلا غسل و کفن اور بلا نماز جنازہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایسے قیدیوں کی تجہیز و تدفین اور نماز جنازہ کا انتظام سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جیل میں کسی قیدی کو قتل کر کے مجرمین کے سوا قتل کے مجرمین کے سوا ہاتھ باندھ کر نہ رکھا جائے۔ ان کے کام کی اصل قدر و قیمت۔ یہ خلاصہ ہے ان آئینی تجاویز کا جو امام ابو یوسف نے اب سے 1200 سال پہلے ایک مطلق العنان فرما روا کے سامنے اس کے وزیر قانون اور قاضی القضاء کی حیثیت سے پیش کی تھیں۔ اگر ان کو اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں اور خلافت راشدہ کے دستور العمل اور خود ان کے استاد امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ان سے بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان میں انتخابی خلافت کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ان میں شورا کے ذریعے سے حکومت کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس تصور سے بھی خالی کہ امام ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور خلق اس کی مجاز ہے کہ اس کی حکومت کی جگہ بہتر حکومت لانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح دوسری متعدد حیثیات سے بھی یہ تجاویز اصل اسلامی تصور کے مقابلے میں بہت ناقص ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام ابو یوسف کے تصور ریاست کی وسعت بس اتنی ہی ہے جتنی کتاب الخراج کی ان تجاویز میں پائی جاتی ہے، اور وہ در حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہ چاہتے تھے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے، بلکہ دراصل یہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز تھی جس کی ایک عملی مفکر کی حیثیت سے سلطنت عباسیہ کے اس دور میں توقع کر سکتے تھے۔ ان کے پیش نظر محض ایک ایسا خیالی نقشہ پیش کرنا نہ تھا جو تصور کی حد تک مکمل ہو مگر واقعی حالات میں اس کو جامع عمل پہنانے کے امکانات نہ ہوں۔ اس کے بجائے وہ ایک ایسی آئینی اسکیم مرتب کرنا چاہتے تھے جو اسلامی ریاست کے کم سے کم جوہر مطلوب کی حامل بھی ہو اور اس کے ساتھ اسے ان حالات میں روبہ عمل بھی لایا جا سکتا ہو۔ ضمیمہ سوالات و اعتراضات بسلسلہ بحث خلافت۔
اس کتاب کے بعض ابواب جب رسالہ ترجمان القرآن میں شائع ہوئے تو ان کے مندرجات پر کچھ دوستوں نے اپنے خطوط میں اور کچھ دوسرے حضرات نے مختلف اخبارات اور رسائل میں اس پر سخت اعتراضات کیے، اور بعض اصحاب نے ان کے رد میں کتابیں بھی تسلیم فرما دیں۔ میں نے ان ساری چیزوں کو بغور دیکھا۔ ان میں سے جو اعتراضات توجہ کے لائق ہیں ان کا ایک جامع جواب یہاں درج کیا جا رہا ہے۔ زیر بحث مسائل کی اہمیت۔ جو تاریخی مواد اس بحث میں پیش کیا گیا ہے وہ تاریخ اسلام کی مستند ترین کتابوں سے ماخوذ ہے۔ جتنے واقعات میں نے نقل کیے ہیں کہ پورے حوالے درج کر دیے ہیں اور کوئی بات بھی بلا حوالہ بیان نہیں کی ہے۔ اصحاب علم خود اصل کتابوں سے مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تاریخ کہیں چھپی نہیں پڑی تھی جسے میں یکا یک نکال کر منظر عام پر لے آیا ہوں۔ یہ تو صدیوں سے دنیا میں پھیل رہی ہے اور طباعت و اشاعت کے جدید انتظامات نے اسے لاکھوں کروڑوں انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اسے کافر و مومن اور دوست دشمن سب پڑھ رہے ہیں، اور یہ صرف عربی دانوں تک بھی محدود نہیں ہے بلکہ تمام مغربی زبانوں میں مستشرقین نے اور ہماری اپنی زبان میں ترجمہ و تعلیف کرنے والوں نے اسے بڑے پیمانے پر شائع کر دیا ہے۔ اب نہ اسے ہم چھپا سکتے ہیں، نہ لوگوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم تاریخ اسلام کے اس دور کا مطالعہ نہ کرو، اور نہ خلق خدا کو اس پر کلام کرنے سے روک سکتے ہیں۔ اگر ہم صحت نقل اور معقول اور مدلل اور متوازن طریقے سے اس تاریخ کو خود بیان نہ کریں گے اور اس سے صحیح نتائج نکال کر مرتب طریقے سے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں گے تو مغربی مستشرقین اور غیر معتدل ذہن و مزاج رکھنے والے مسلمان مصنفین جو اسے نہایت غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں اور آج بھی پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کی نئی نسل کے دماغ میں اسلامی تاریخ ہی کا نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اسلامی نظام زندگی کا بھی بالکل غلط تصور بیٹھا دیں گے۔ آج پاکستان میں تمام ہائی اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طالب علم اسلامی تاریخ اور علم سیاست کے متعلق اسلامی نظریات پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کچھ مدت پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایم اے سیاسیات کے امتحان میں یہ سوالات آئے تھے کہ قرآن نے ریاست کے متعلق کیا اصول بیان کیے ہیں، عہد رسالت میں ان اصولوں کو کس طرح عملی جامہ پہنایا گیا، خلافت کیا چیز تھی اور یہ ادارہ بادشاہی میں کیسے اور کیوں تبدیل ہوا۔ اب کیا معترض حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان طلباء ان سوالات کے وہ جوابات دیں جو مغربی مصنفین نے دیے ہیں، یا ناکافی مطالعے کے ساتھ خود الٹی سیدھی رائے قائم کریں، یا ان لوگوں سے دھوکہ کھائیں جو تاریخی کو نہیں اسلام کے تصور خلافت تک کو مسخ کر رہے ہیں۔ آخر کیوں نہ ہم جرات کے ساتھ اپنی تاریخ کے ان واقعات کا سامنا کریں اور کیوں نہ بے لاگ طریقے سے ان کا جائزہ لے کر ٹھیک یہ متعین کر دیں کہ خلافت اصل میں کیا چیز ہے، اس کے امتیازی اوصاف کیا ہیں، اس میں اور بادشاہی میں اصولاً کیا فرق ہے، اس سے بادشاہی کی طرف انتقال ہمارے ہاں کیوں اور کیسے ہوا، اس کی جگہ بادشاہی آنے سے ہماری اجتماعی زندگی میں فی الواقع کیا فرق واقع ہوا، اور اس فرق کے نقصانات سے محفوظ رہنے یا ان کو کم کرنے کے لیے اکابر امت نے کیا کام کیا۔ جب تک ان سوالات کا صاف اور مدلل و مرتب جواب نہ دیں ذہنوں کی الجھنیں دور نہ ہوں گی۔ آج جو لوگ بھی علم سیاست کے سلسلے میں اسلامی نظریہ سیاست کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے ایک طرف تو نظام حکومت آتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں قائم تھا، اور دوسری طرف وہ بادشاہی نظام آتا ہے جو بعد کے ادوار میں ہمارے یہاں چلتا رہا۔ دونوں کے درمیان اصول، مقاصد، طریقہ کار اور روح و مزاج کا نمایاں فرق وہ محسوس کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ دیکھتے کہ مسلمانوں نے ان دونوں کی یکساں اطاعت کی ہے، دونوں کے تحت جہاد ہوتا رہا ہے، قاضی احکام شریعت نافذ کرتے رہے اور مذہبی اور تمدنی زندگی کے سارے شعبے اپنی ڈگر پر چلتے رہے۔ اس سے لازماً سیاست کے ہر طالب علم کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصل اسلامی نظریہ سیاست کیا ہے؟ کیا یہ دونوں بیک وقت اور یکساں اسلامی نظام ہے، یا اسلامی نقطہ نظر سے ان کے درمیان کوئی فرق ہے؟ اور اگر فرق ہے تو ان دونوں کے تحت مسلمانوں نے جو بظاہر یکساں طرز عمل اختیار کیا ہے، اس کی کیا توجیہ ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ دماغوں کو ان سوالات پر سوچنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور ان کا جواب آخر کیوں نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو لوگ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے سامنے واقعات کا یہ نقشہ آتا ہے کہ
3334 ہجری تک خلافت راشدہ اسلامی حکومت کی بہترین خصوصیات کے ساتھ چل رہی ہے۔ پھر اس پر زوال آنا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سن 60 ہجری تک پہنچتے پہنچتے وہ ساری خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دنیاوی حکومت کی امتیازی خصوصیات نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جبری بیعت، موروثی بادشاہی، قصر و کسریٰ کا سخت طرز زندگی، رعایوں کا رعایا سے احتجاب، بیت المال کے معاملے میں احساس ذمہ داری کا فقدان، سیاست کا شریعت کی پابندی سے آزاد ہو جانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی آزادی سے مسلمانوں کی محرومی، شورا کے طریقے کا خاتمہ، غرض وہ تمام چیزیں جو ایک دنیاوی حکومت کو ایک دینی حکومت سے میمیز کرتی ہیں، وہ سن 60 ہجری کے بعد سے مستقل بیماری کی طرح مسلمانوں کی حکومت کو لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب اس عظیم تغیر اور نہایت نمایاں تغیر کے متعلق ہم کیا کہیں؟ کیا یہ کہیں کہ یہ اچانک کسی سبب کے بغیر رونما ہو گیا، یا یہ کہیں کہ اس دور کی کوئی تاریخ موجود نہیں ہے اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے ہو گیا، یا یہ کہیں کہ اس دور کی تاریخ تو موجود ہے مگر اس کا ہر وہ واقعہ جو اس تغیر کے اسباب کی نشاندہی کرتا ہے ناقابل اعتماد ہے۔ اگرچہ انہی مورخین کی روایات اس سے پہلے اور اس کے بعد کے ادوار کے متعلق قابل اعتماد ہے، یا یہ کہیں کہ اس دور کی تاریخ کی طرف سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور ان سوالات پر غور بحث کلام کچھ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس 26-27 سال کے زمانے میں جو حالات ان نتائج کے موجب ہوئے، ان کی ذمہ داری بعض صحابہ پر عائد ہونے کا خطرہ ہے۔ ان میں سے کون سی بات آخر ہم صحت اور معقولیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جو تاریخ پڑھنے والے کسی عام شخص کو مطمئن کر دے؟ اس میں شک نہیں کہ تاریخ کے معاملے میں چھان بین، اسناد اور تحقیق کا وہ اہتمام نہیں ہوا جو احادیث کے معاملے میں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کہنا بھی تو مشکل ہے کہ ابن سعد، ابن عبد البر، ابن جریر، ابن حجر، ابن کثیر اور ابن اسیر جیسے لوگوں نے دور اختلاف کے حالات نقل کرنے میں اتنی سہل انگاری اور بے احتیاطی برتی ہے کہ بالکل بے اصل باتیں اپنی کتابوں میں صحابہ کی طرف منسوب کر دیں۔ کیا وہ ان باتوں کو بیان کرتے وقت اس بات سے بے خبر تھے کہ ہم کن بزرگوں کی طرف یہ واقعات منسوب کر رہے ہیں؟ الصحابہ کلہم العدول کا صحیح مطلب۔ اندیشہ ظاہر کیا گیا کہ اس طرح کی بحثوں سے صحابہ کی پوزیشن مجروح ہوتی ہے اور اس اعتماد میں فرق آتا ہے کہ جو مسلمانوں کو ان پر ہونا چاہیے۔ اس معاملے میں بھی چند امور کی وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ صحابہ کرام کے متعلق میرا عقیدہ بھی وہی ہے جو عام محدثین و فقہاء اور علماء امت کا عقیدہ ہے کہ کلہم العدول، ظاہر ہے کہ ہم تک دین کے پہنچنے کا ذریعہ وہی ہیں۔ اگر ان کی عدالت میں ذرہ برابر بھی شبہ پیدا ہو جائے تو دین ہی مشتبہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں صحابہ سب رائے راست ہیں کا یہ مطلب نہیں لیتا کہ تمام صحابہ بے خطا تھے اور ان میں کا ہر ایک ہر قسم کی بشری کمزوریوں سے بالاتر تھا اور ان میں سے کسی نے بھی کبھی کوئی غلطی نہیں کی ہے، بلکہ میں اس کا مطلب یہ لیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے یا آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنے میں کسی صحابی نے کبھی راستی سے ہرگز تجاوز نہیں کیا ہے۔ پہلا مطلب اگر لیا جائے تو تاریخی نہیں، حدیث کی مستند اور قوی روایات بھی اس کی تائید نہ کریں گی، اور دوسرا مطلب لیا جائے تو وہ قطعی طور پر ثابت ہے جس کے خلاف کوئی شخص کسی قابل اعتماد ذریعے سے کوئی ثبوت نہیں لا سکتا۔ حد یہ کہ صحابہ کی باہمی لڑائیوں تک میں جب کہ سخت خون ریزیاں ان کے درمیان ہو گئیں، کبھی کسی فریق نے کوئی حدیث اپنے مطلب کے لیے اپنی طرف سے گڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی، نہ کسی صحیح حدیث کو اس بنا پر جھٹلایا کہ وہ اس کے مفاد کے خلاف پڑتی ہے۔ اس لیے مشاجرات صحابہ کی بحث میں یہ ذہنی الجھن لاحق نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کا برسر حق ہونا اور کسی کا غلطی پر ہونا مان لیا جائے تو اس سے دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ ہم بلا استثناء تمام صحابہ کو رسول اللہ سے روایت کے معاملے میں قطعی قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور ہر ایک کی روایت کو بسر و چشم قبول کرتے ہیں۔ صحابہ کی عدالت کو اگر اس معنی میں لیا جائے کہ تمام صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وفادار تھے اور ان سب کو یہ احساس تھا کہ حضور کی سنت و ہدایت امت تک پہنچانے کی بھاری ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، اس لیے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی بات
حضور کی طرف غلط طور پر منسوب نہیں کی ہے تو الصحابۃ قلم العدول کی یہ تفسیر بلا استثناء تمام صحابہ پر راست آئے گی۔ لیکن اگر اس کی تعبیر کی جائے کہ بلا استثناء تمام صحابہ اپنی زندگی کے تمام معاملات میں صفت عدالت سے کلی طور پر متصف تھے اور ان میں سے کسی سے بھی کوئی کام عدالت کے منافی صادر نہیں ہوا تو یہ ان سب پر راست نہیں آ سکتی۔ بلا شبہ ان کی بہت بڑی اکثریت عدالت کے بڑے اونچے مقام پر فائز تھی، مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان میں ایک بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی تھی جن سے بعض کام عدالت کے منافی صادر ہوئے ہیں۔ اس لیے الصحابۃ القلم العدول کی دوسری تعبیر بطور کلیہ بیان نہیں کی جا سکتی، مگر اس کے کلیہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حدیث کی روایت کے معاملے میں ان میں سے کوئی بھی قابل اعتماد ہو، کیونکہ اس قول کی پہلی تعبیر بلا شبہ کلیہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے خلاف کبھی کوئی چیز نہیں پائی گئی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی شخص سے کوئی کام عدالت کے منافی سرزد ہونے کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ صفت روایت اس سے بالکل مستثنیٰ ہو جائے اور ہم سرے سے اس کے عادل ہونے ہی کی نفی کر دیں اور وہ روایت حدیث کے معاملے میں ناقابل اعتماد ٹھہرے؟ میرا جواب یہ کہ کسی شخص کے ایک دو یا چند معاملات میں عدالت کے منافی کام کر گزرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی عدالت کی کلی نفی ہو جائے اور وہ عادل کے بجائے فاسق قرار پائے، حالانکہ اس کی زندگی میں مجموعی طور پر عدالت پائی جاتی ہو۔ حضرت معاذ اسلمی سے زنا جیسا شدید گناہ صادر ہو گیا، یہ قطعی طور پر عدالت کے منافی کام تھا، لیکن انہوں نے قولاً اور عملاً توبہ کی اور خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا اور ان پر حد جاری کر دی گئی۔ اب اس بات سے کہ وہ عدالت کے منافی ایک کام کر گزرے تھے، ان کی عدالت متفی نہیں ہوگی، چنانچہ محدثین نے ان کی حدیث قبول کی ہے۔ اسی مثال سے اس بات کا جواب بھی مل جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے تو ان کے ان واقعات کو بیان نہ کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ کی مغفرت میں کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا، انہوں نے ایسی توبہ کی جو دنیا میں کمی کسی کی ہوگی۔ رسول اللہ نے خود ان کی مغفرت کی تصریح فرمائی ہے، مگر کیا اب اس امر واقعے کو کوئی ان سے زنا کا صدور ہوا تھا بیان کرنا ممنوع ہے؟ اس طرح کے واقعات کو محض مشغلے کے طور پر بیان کرنا تو یقیناً بہت برا ہے، لیکن جہاں فی الواقع ایسے واقعات کو بیان کرنے کی ضرورت ہو وہاں بیان واقعہ کی حد تک ان کا ذکر کرنے سے پہلے بھی اہل علم نے اجتناب نہیں کیا ہے اور اب بھی اجتناب کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ ان واقعات کے بیان میں یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ بات کو صرف بیان واقعہ تک محدود رکھا جائے اور وہ کسی صحابی کی بحیثیت مجموعی تنقیص نہ ہونے پائے۔ یہی احتیاط میں نے اپنی امکانی حد تک پوری طرح ملحوظ رکھی ہے۔ اگر اس سے کہیں تجاوز پایا جاتا ہو تو مجھے اس پر مطلع کیا جائے، میں انشاءاللہ اس کی فوری اصلاح کر دوں گا۔ بعض حضرات اس معاملے میں یہ نرالا قاعدہ کلیہ پیش کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں صرف وہی روایات قبول کریں گے جو ان کی شان کے مطابق ہوں اور ہر اس بات کو رد کر دیں گے جس سے ان پر حرف آتا ہو، خواہ وہ کسی صحیح حدیث ہی میں وارد ہو۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ محدثین و مفسرین اور فقہاء میں سے کسی نے یہ قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے، اور کون سا محدث یا مفسر یا فقیہ جس نے کبھی اس کی پیروی کی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلا اور تخیر کا واقعہ حدیث و فقہ اور تفسیر کی کتابوں میں بیان نہیں کیا گیا ہے؟ حالانکہ اس سے امہات المومنین پر یہ الزام آتا ہے کہ انہوں نے نفقہ کے لیے حضور کو تنگ کیا تھا۔ کیا واقع افق میں بعض صحابہ کے ملوث ہونے اور ان پر حد قذف جاری ہونے کا قصہ ان میں بیان نہیں کیا گیا؟ حالانکہ اس قصور کی شناخت جیسی کچھ ہے وہ ظاہر ہے۔ کیا معاذ اسلمی اور غامدیہ کے واقعات ان کتابوں میں بیان نہیں کیے گئے؟ حالانکہ صحابیت کا شرف تو انہیں بھی حاصل تھا اور وہ اس من گھڑت قاعدے کی روح سے محدثین کو تمام روایات رد کر دینی چاہیے تھیں جن میں کسی صحابی یا کسی صحابیہ سے زنا جیسے گھناؤنے فعل کے صدور کا ذکر آیا ہو۔ پھر اگر واقعی یہ کوئی مسلم قاعدہ تھا تو حضرت عمر نے حضرت مغیرہ بن
شیبہ پر زنا کا الزام لگانے والوں سے شہادت طلب کر کے اس کی خلاف ورزی کی، کیونکہ اس قاعدے کی روح سے تو ایک صحابی کی طرف اس فعل کی نسبت ہی سرے سے قابل تسلیم نہ تھی، کجا کہ اس پر شہادت طلب کی جائے۔ بلکہ خود وہ حضرات بھی جو آج اس قاعدہ کلیہ کو پیش فرما رہے ہیں اس کی پوری پابندی نہیں کرتے۔ اگر واقعی وہ اس کے قائل ہوتے تو انہیں کہنا چاہیے تھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین سرے سے کبھی پیش ہی نہیں آئی ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کی شان اس سے بالاتر ہونی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں اور ان کے ہاتھوں سے اہل ایمان کی خون ریزی ہو۔